آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل پہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعا کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں کیا کیا آثار اور کیا کیا صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلا اثر ہے، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو کسی وقت اگر قرآن حکیم وہ ختم کرنے کے قریب ہوتے تو وہ بقی منہ شیئن حتی یصبح، وہ کچھ حصہ چھوڑ دیتے یہاں تک کہ صبح ہوتی، فیجمع اہلہ فیختمہ معہم، پھر وہ کیا کرتے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ مل کر مجلس میں پھر قرآن مکمل کرتے اور پھر اس پھر ظاہر دعا کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ جو میرا سوال ہے اس اثر پہ کہ یہ صحابہ جو ایسے ختم قرآن کر کے پھر ایک گیدرنگ کر لیتے اپنے گھر والوں کو یا مسجد میں، تو اس کی کیا معنویت ہے اس عمل کی صحابہ کے؟ جی تو یہ اصل میں تو یہی سامنے آ رہا ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو خاص مواقع ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جب آدمی قرآن کی تلاوت مکمل کرے، تو قبولیت دعا کے خاص اوقات ہیں، خاص مواقع ہیں جن کا احادیث میں بہت تفصیل سے ذکر ملتا ہے، اور شریعت میں عبادات کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر جب کوئی عبادت کسی آدمی نے مکمل کی ہو تو وہ دعا کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، تو فرض نماز مکمل ہونے کے بعد وہ دعا کا ایک خاص قبولیت کا موقع ہے۔ رمضان میں ایسے ہی ہے، رمضان میں جب ہم رمضان کے روزے مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ایک لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، اس میں آدمی یعنی وہ بھی دعا کی اور اس کی رات ہے۔ تو اس طرح باقی عبادات میں بھی تو وہی اصول یہاں پر بھی جاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو معمول بنانا، اور مقررہ دنوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ 7 دنوں سے کم میں عام طور پر نہ کیا جائے، 7 دنوں میں یا زیادہ دنوں میں جب مکمل کر لیا جائے تو یہ کہ نہیں آدمی نے ایک بڑا عمل، دینی عمل مکمل کیا نا، تو وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس موقع پر خود دعا کا اہتمام کرنا، اور چونکہ قبولیت کا وقت ہے تو اس میں دعا میں دوسرے لوگوں کو ساتھ شریک کر لینا، شامل کر لینا۔ تو یہ سیدنا انس اور دوسرے صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی معمول۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں میں ایک اور کویسچن بھی پوچھتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں کیا اس طرح ملتا ہے روایات کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا ہو قرآن مجید ختم کر کے؟ اگر ایسا نہیں ہے عمل تو صحابہ کے ہاں نے اس کو کیسے اپنایا ہے؟ جہاں تک میری نظر میں روایات ہیں، کسی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یا اہتمام تو سامنے نہیں ہے کہ آپ نے بھی اس کو خاص طور پر مقرر کیا ہو یا یہ بیان کیا ہو کہ اس موقع پر بھی دعا کا اہتمام کیا کرو۔ کسی مرفوع حدیث میں تو میری نظر میں نہیں ہے۔ تو ممکن ہے صحابہ نے جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں اگرچہ بیان نہیں ہوئیں لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ صحابہ کے اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ شریعت میں جو ایک عمومی رہنمائی ہے، شریعت کا جو ایک عمومی مزاج ہے، تو اس سے استنباط کر کے بھی وہ اپنے ذوق، دینی ذوق کے تحت بھی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا نا کہ عبادات کے ساتھ دعا کرنا، عبادت مکمل ہونے پر دعا کا اہتمام، تو اس سے شریعت کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کریں، وہ تکمیل کو پہنچے تو وہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ تو یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی ختم قرآن کے بارے میں یا تلاوت قرآن کی تکمیل کے باب میں تصریحاً نہ بھی کہا ہو یا اس کی تعلیم نہ بھی دی ہو، لیکن جو صحابہ اہتمام کرتے تھے تلاوت کا اور اس کو مکمل کرنے کا،
تو انہوں نے اپنے ذوق سے، دینی ذوق سے یہ سمجھا ہو کہ یہ خاص موقع ہے دعا کا، تو یہ بھی دینی طور پر بالکل درست ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ انس بن مالک نے یا دوسرے صحابہ نے اس دینی ذوق کے تحت یہ جاری کیا، اس کو اختیار کیا، اور وہی پھر آگے امت میں بھی ایک روایت قائم ہوئی۔ اور ان کے ہاں ایسے لگتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی ایسی حساسیت یا کوئی ایسی اختلاف بھی نظر نہیں آتا کہ شاید کچھ صحابہ نے اختلاف کیا ہو کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، میرے خیال ہے سب نے ہی اس کو جی، دینی ذوق جو ہے صحابہ کا، دینی ذوق، دینی فہم، وہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں کوئی یعنی اس کو وہ کوئی بدعت نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ اس طرح کا کوئی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی بدعت ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کے ہاں بدعت کا تصور جو ہے وہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، فقہی تصور نہیں ہے، اس میں کیا چیز بدعت کے دائرے میں آتی ہے کیا نہیں آتی، اس میں جو ان کا دینی مزاج ہے اور جو تربیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے، اس ذوق کے تحت وہ یہ طے کرتے ہیں کہ کیا چیز دین کی نظر میں، دین کے مزاج اور اس کے روح کے منافی ہے، اور کیا چیز اس سے ہم آہنگ ہے۔ ہم آہنگ ہے، بالکل ٹھیک ہو۔ ایک اور اثر ہے میرے سامنے، اور یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر مسجد کان رجل یقرأ فی مسجد المدینہ، اور ابن عباس جو تھے قد وضع علیہ الرصد، اور فاذا کان یوم ختمہ قام فتحول الیہ، یعنی مسجد میں ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا تھا، اس کا معمول تھا، تو ابن عباس نے اس پہ نگاہ رکھی ہوتی تھی یا کسی کی ذمہ داری لگائی ہوتی تھی کہ دھیان رکھنا، جب اس کا قرآن مجید ختم، تو جس دن ان کا قرآن ختم کرنے کا دن ہوتا تھا تو وہ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، تاکہ جب قرآن مکمل ہو تو اس بابرکت مجلس میں وہ بھی موجود ہوں، اور ظاہر ہے پھر جو دعا کا اہتمام ہوگا تو اس میں شریک ہو جائے۔